بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو ہماری آج کی یہ ویڈیو ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ کس طرح گزاریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ چند روز کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور کون مسلمان ایسا ہوگا جو اس مہینے کی عظمت اور برکت سے واقف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نامعلوم کیا کیا رحمتیں اس مہینے میں اپنے بندوں کی طرف مبذول فرماتا ہے، ہم ان رحمتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس مہینے کے اندر بعض اعمال ایسے ہیں جن کو ہر مسلمان جانتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ مثلا اس ماہ میں روزے فرض ہیں، الحمدللہ مسلمانوں کو روزہ رکھنے کی توفیق بھی ہو جاتی ہے۔ تراویح کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ سنت ہے، مسلمانوں کو اس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے، لیکن اس وقت کرونا وبا کی وجہ سے احتیاط لازم ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کی خصوصیات صرف یہ ہیں کہ اس میں روزے رکھے جاتے ہیں اور تراویح پڑھی جاتی ہے، اور بس اس کے علاوہ کوئی اور خصوصیات نہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دونوں عبادتیں اس مہینے کی بڑی اہم عبادات میں سے ہیں، لیکن بات صرف یہاں تک ختم نہیں ہوتی، بلکہ در حقیقت رمضان المبارک ہم سے اس سے زیادہ کا مطالبہ کرتا ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ: میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اور صرف ایک کام کے لیے پیدا کیا، وہ یہ کہ میری عبادت کریں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد یہ بتایا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ کیا اس کے لیے فرشتے کافی نہیں تھے؟ یہاں بعض لوگ کہتے ہیں اگر انسان کی تخلیق کا مقصد صرف عبادت تھا تو انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کام تو فرشتے پہلے سے بہت اچھی طرح انجام دے رہے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، تسبیح اور تقدیس میں لگے ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمانے کا ارادہ کیا اور فرشتوں کو بتایا کہ میں اس طرح کا ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، تو فرشتوں نے یہ کہا، آپ ایک ایسے انسان کو پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں فساد مچائے گا اور خون ریزی کرے گا، اور عبادت، تسبیح و تقدیس ہم انجام دے رہے ہیں۔ اس طرح آج بھی اعتراض کرنے والے اعتراض کر رہے ہیں کہ اگر انسان کی تخلیق کا مقصد صرف عبادت ہوتا تو اس کے لیے انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ کام فرشتے پہلے ہی انجام دے رہے تھے۔ بے شک فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے، لیکن ان کی عبادت بالکل مختلف نوعیت کی ہے۔ انسان کے سپرد جو عبادت کی گئی ہے وہ الگ نوعیت کی ہے۔ فرشتے جو عبادت کر رہے تھے ان کے مزاج میں اس کے خلاف کرنے کا امکان ہی نہیں ہے۔ وہ اگر چاہیں کہ عبادت نہ کریں تو ان کے اندر عبادت چھوڑنے کی صلاحیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر سے گناہ کرنے کا امکان ہی ختم فرما دیا ہے۔ انہیں نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس، حتیٰ کہ ان کے دل میں گناہ کا وسوسہ کبھی نہیں گزرتا۔ گناہ کی خواہش اور گناہ پر اقدام تو دور کی بات ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو عبادت پر کوئی اجر و ثواب بھی نہیں رکھا، کیونکہ اگر فرشتے گناہ نہیں کر رہے ہیں تو اس میں ان کا کوئی کمال نہیں، اور جب کوئی کمال نہیں تو پھر جنت والا اجر و ثواب بھی مرتب نہیں ہوگا۔ مثلا ایک شخص بینائی سے محروم ہے، جس کی وجہ سے ساری عمر اس نے نہ کبھی فلم دیکھی، نہ کبھی ٹی وی دیکھا، نہ کبھی غیر محرم پر نگاہ ڈالی۔ بتائیے کہ ان گناہوں کے نہ کرنے میں اس کا کیا کمال ظاہر ہوا؟ اس لیے کہ اس کے اندر ان گناہوں کے کرنے کی صلاحیت ہی نہیں۔ لیکن ایک دوسرا شخص جس کی بینائی بالکل ٹھیک ہے، جو چیز چاہے دیکھ سکتا ہے، لیکن دیکھنے کی صلاحیت موجود ہونے کے باوجود جب کسی غیر محرم کی طرف دیکھنے کا تقاضا دل میں پیدا ہوتا ہے تو فوراً صرف اللہ تعالیٰ کے خوف سے نگاہ نیچی کر لیتا ہے۔ اب بظاہر دونوں گناہوں سے بچ رہے ہیں، لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پہلا شخص بھی گناہ سے بچ رہا ہے اور دوسرا شخص بھی گناہ سے بچ رہا ہے، لیکن پہلے شخص کا گناہ سے بچنا کوئی کمال نہیں اور دوسرے شخص کا گناہ سے بچنا کمال ہے۔ لہٰذا اگر ملائکہ صبح سے شام تک کھانا نہ کھائیں تو یہ کوئی کمال نہیں، اس لیے کہ انہیں بھوک ہی نہیں لگتی، انہیں کھانے کی حاجت ہی نہیں، لہٰذا ان کے نہ کھانے پر کوئی اجر و ثواب بھی نہیں۔ لیکن انسان ان تمام حاجتوں کو لے کر پیدا ہوا ہے، لہٰذا کوئی انسان کتنے ہی بڑے سے بڑے مقام پر پہنچ جائے تب بھی وہ کھانے پینے سے مستثنی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ کفار نے انبیاء کرام پر یہی اعتراض کیا، تو کھانے کا تقاضا انبیاء کرام کے ساتھ بھی ہے۔ اب اگر انسان کو بھوک لگ رہی ہے
لیکن اللہ کے حکم کی وجہ سے کھانا نہیں کھا رہا ہے تو یہ کمال کی بات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہوں جس کو بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، اور اس کے اندر گناہ کرنے کے دائے کبھی ان کے اندر پیدا ہوں گے، لیکن جب گناہ کا دائیا پیدا ہوگا اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر لے گا اور اسے یاد کر کے اپنے نفس کو اس گناہ سے بچا لے گا۔ اس کی ہی عبادت اور گناہ سے بچنا ہمارے یہاں قدر و قیمت رکھتا ہے۔ اس کے اجر و ثواب اور بدلہ دینے کے لیے ایسی جنت تیار رکھی ہے۔ یہ انسان اللہ تعالیٰ کے خوف اور عظمت کے تصور سے اپنی آنکھ کو گناہ سے بچا لیتا ہے، گناہوں کی طرف اٹھتے ہوئے قدموں کو روک لیتا ہے، تو یہ عبادت ہے۔ یہ عبادت فرشتوں کے بس میں نہیں تھی، اس عبادت کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو فتنہ زلیخا کے مقابلے میں پیش آیا، کون مسلمان ایسا ہے جو اس کو نہیں جانتا؟ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی۔ قرآن کریم یہ بتانا چاہتا ہے کہ گناہ کا خیال آ جانے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے خوف اور ان کی عظمت کے استحصال سے اس گناہ کے خیال پر عمل نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف آیت نمبر 24 میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، یہ عبادت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ جب انسان کا مقصد تخلیق عبادت ہے تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ جب انسان دنیا میں آئے تو عبادت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 111 میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے اور اس کا انعام آخرت میں جنت کی صورت میں ملے گا۔ ہماری جانیں ہماری نہیں ہیں، جب یہ جان اپنی نہیں ہے تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ اس جان اور جسم کو سوائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے کسی دوسرے کام نہ لگایا جائے۔ لہٰذا اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا جاتا ہے کہ تمہیں صبح سے شام تک دوسرے کام کرنے کی اجازت نہیں، لیکن قربان جائیے ایسے خریدار پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جان و مال کو خرید بھی لیا اور اس کی قیمت بھی پوری لگا دی، یعنی جنت، پھر وہ جان و مال ہمیں واپس بھی لوٹا دیا کہ یہ جان و مال تم اپنے پاس رکھ لو، اور ہمیں اس بات کی اجازت دی کہ کھاؤ پیو کماؤ اور دنیا کے کاروبار کرو، پس 5 وقت کی نماز پڑھا کرو اور فلاں فلاں چیزوں سے پرہیز کرو، باقی جس طرح چاہو کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت اور عنایت ہے۔ اس ماہ مبارک کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ بھی جانتا تھا کہ جب یہ انسان دنیا کے کاروبار اور کام دھندوں میں لگے گا تو رفتہ رفتہ اس کے دل پر غفلت کے پردے پڑ جائیں گے اور دنیا کے کاروبار اور دھندوں میں کھو جائے گا۔ تو اس غفلت کو دور کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً کچھ اوقات مقرر فرما دیے ہیں۔ ان میں سے ایک رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس لیے کہ سال کے 11 مہینے تو آپ تجارت میں، زراعت میں، مزدوری میں اور دنیا کے کاروبار اور دھندوں میں کھانا کھانے اور ہنسنے بولنے میں لگے رہے، اور اس کے نتیجہ میں دلوں پر غفلت کا پردہ پڑنے لگتا ہے۔ اس لیے ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے مقرر فرما دیا کہ اس مہینے میں تم اپنے اصل مقصد تخلیق یعنی عبادت کی طرف لوٹ کر آؤ، جس کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا اور جس کے لیے انہیں پیدا کیا گیا۔ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگو اور 11 مہینے تک تم سے جو گناہ سرزد ہوئے ہیں ان کو بخشواؤ، اور دل کی صلاحیتوں پر جو میل آ چکا ہے اس کو چھلواؤ، اور دل میں جو غفلت کے پردے پڑ چکے ہیں ان کو اٹھواؤ۔ اس کام کے لیے ہم نے یہ مہینہ مقرر کیا ہے۔ رمضان عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے جلسا دینے والا اور جلا دینے والا، اور اس ماہ کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ سب سے پہلے جب اس ماہ کا نام رکھا جا رہا تھا اس سال یہ مہینہ شدید جلسا دینے والی گرمی میں آیا تھا، اس لیے لوگوں نے اس کا نام رمضان رکھ دیا۔ اپنے گناہوں کو بخشوا لو۔ علماء کرام نے فرمایا کہ اس ماہ کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے بندوں کے گناہوں کو جلسا دیتا ہے اور جلا دیتا ہے۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ مقرر فرمایا۔ 11 مہینے دنیاوی کاروبار، دنیاوی دھندوں میں لگے رہنے کے نتیجے میں غفلتیں دل پر چھا گئیں، اور اس عرصہ میں جن گناہوں اور خطاؤں کا ارتکاب ہوا ان کو اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر انہیں بخشوا لو اور غفلت کے پردوں کو دل سے اٹھا دو تاکہ زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: یہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں
تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تو رمضان کے مہینے کا اصل مقصد یہ ہے کہ سال بھر کے گناہوں کو بخشوانا اور غفلت کے حجاب دل سے اٹھانا اور دلوں میں تقوی پیدا کرنا۔ جیسے کسی مشین کو جب کچھ عرصہ استعمال کیا جائے تو اس کے بعد اس کی سروس کروانی پڑتی ہے، اس کی صفائی کروانی ہوتی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی سروس اور اوور ہالنگ کے لیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ مقرر فرمایا ہے، تاکہ اس مہینے میں اپنی صفائی کرا لو اور اپنی زندگی کو ایک نئی شکل دو۔ لہٰذا صرف روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی حد تک بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس مہینے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس مہینے میں دوسرے کاموں سے فارغ کر لے، اس لیے کہ 11 مہینے تک زندگی کے دوسرے کاموں میں لگے رہے، لیکن یہ مہینہ انسان کے لیے اس کی اصل مقصد تخلیق کی طرف لوٹنے کا مہینہ ہے۔ اس لیے اس مہینے کے تمام اوقات ورنہ کم سے کم اکثر اوقات یا جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کرے، اور اس کے لیے انسان کو پہلے سے تیار ہونا چاہیے اور اس کا پہلے سے پروگرام بنانا چاہیے۔ استقبال رمضان کا صحیح طریقہ۔ رمضان المبارک کا اصل استقبال یہ ہے کہ رمضان آنے سے پہلے اپنے نظام الاوقات بدل کر ایسا بنانے کی کوشش کرو کہ اس سے زیادہ وقت اللہ جل شانہ کی عبادت میں صرف ہو۔ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے یہ سوچو کہ یہ مہینہ آ رہا ہے، اس طرح میں اپنی مصروفیات کم کر سکتا ہوں۔ اس مہینے میں اگر کوئی شخص اپنے آپ کو بالکل عبادت کے لیے فارغ کر لے تو سبحان اللہ، اور اگر کوئی شخص بالکل اپنے آپ کو فارغ نہیں کر سکتا تو پھر یہ دیکھے کہ کون کون سے کام ایک ماہ کے لیے چھوڑ سکتا ہوں، ان کو کم کرے، اور جن کاموں کو رمضان کے بعد تک مؤخر کر سکتا ہے ان کو مؤخر کرے، اور رمضان کے زیادہ سے زیادہ اوقات کو عبادت میں لگانے کی فکر کرے۔ میرے نزدیک استقبال رمضان کا نیا طریقہ نہیں ہے۔ اگر یہ کام کر لیا تو انشاءاللہ رمضان المبارک کی روح اور اس کے انوار و برکات حاصل ہوں گے، ورنہ یہ ہوگا کہ رمضان المبارک آئے گا اور چلا جائے گا اور اس سے صحیح طور پر فائدہ ہم نہیں اٹھا سکیں گے۔ جب رمضان المبارک کو دوسرے مشاغل سے فارغ کریں تو اب اس فارغ وقت کو کسی کام میں صرف کرے۔ جہاں تک روزوں کا تعلق ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ روزہ رکھنا فرض ہے، اور جہاں تک تراویح کا معاملہ ہے اس سے بھی ہر شخص واقف ہے، لیکن ایک پہلو کی طرف خاص طور پر متوجہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ الحمدللہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے، اس کے دل میں رمضان مبارک کا ایک احترام اور اس کا تقدس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کچھ زیادہ کرے اور کچھ نوافل زیادہ پڑھے۔ جو لوگ عام دنوں میں 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آنے سے کتراتے ہیں، وہ لوگ بھی تراویح جیسی لمبی نماز میں بھی روزانہ شریک ہوتے ہیں۔ یہ سب الحمدللہ اس ماہ کی برکت ہے کہ لوگ عبادت میں، نماز میں، ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن میں مشغول رہتے ہیں۔ دوستو یہ ویڈیو کا پہلا حصہ ہے، دوسرا حصہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سنیں گے۔ ایک مہینہ اس طرح گزاریے، یہ کیسا روزہ ہوا؟ روزہ تقوی کی سیڑھی ہے، اصل مقصد علم کی اتباع۔ اس ماہ میں رزق حلال، گناہوں سے بچنا آسان، نفسانی خواہشات سے اجتناب، روزے میں غصے سے پرہیز، رمضان میں نفلی عبادت زیادہ کریں۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔